بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ ایک سوال آیا میرے پاس کہ قبروں پر چادریں ڈالنا کیسا ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ قبروں کے اوپر چادریں ڈالنے کا شریعت اسلامیہ سے کسی طور پر بھی ثبوت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام کی قبریں بنائی گئی اور صحابہ اکرام کے سامنے ان کے ساتھ کے ساتھیوں کی قبریں بنائی گئی، اور کسی بھی زمانے کے اندر صحابہ اکرام سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبروں پر چادریں ڈالنا ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، یہ مستقل ایک دلیل ہے، اس پر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت سے دلائل دوں گا کہ صحابہ اکرام وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہوتا یا صحابہ اکرام نے نہ کیا ہوتا، وہ عمل کبھی بھی نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ میری دوسری ویڈیو کے اندر جو قبر پر اذان کا پارٹ 2 آئے گا، اس میں آپ دیکھ لیں گے، اس میں جواب ہوگا کہ صحابہ اکرام نے جو کام نہیں کیا ہوتا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا ہوتا، بعد کے لوگ وہ کام نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا صحابہ نے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ علماء دین کا، چونکہ یہ چیزیں، یہ جتنی بدعات ہیں نا، یہ بہت قریب کے زمانے کی بدعات ہیں۔ تھوڑا پہلے چلے جائیں تو آپ کو یہ بدعات نہیں ملیں گی۔ صحابہ، تابعین، تابعین تو ہم تب جا کے بولتے ہیں کہ دین صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ انسانیت تک پہنچا ہے، تو ہم اس لیے ان کا نام لیتے ہیں، ورنہ یہ بعض وہ بدعات بھی ہیں جن بدعات کا وجود آج سے آپ کو تھوڑا سا پہلے بھی چلے جائیں آپ کو نہیں ملے گا۔ قبروں پر چادریں ڈالنے کا یہ کب سے شروع ہوا، اس کی بنیاد کیا تھی، پہلی چادر کس نے ڈالی، آج تک کوئی بدعتی اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ پہلی چادر کس نے ڈالی۔ جیسے ہم بتاتے ہیں نا کہ اذان، اب ایک اذان سنت عمل ہے تو ہم کہتے ہیں جناب اذان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اذان کا حکم دیا تھا، تو حضرت عمر کو خواب آیا، یا ایک اور صحابی تھے ان کو خواب آیا، ذوالیدین کے نام کے صحابی، اس طریقے سے دوسرے، تو پہلی اذان پہلے مؤذن حضرت بلال تھے، اور اس طریقے سے صحابہ کے نام ہم جسے پہلا کہتے ہیں نا، نماز کا حکم کب آیا، تحویل قبلہ کا حکم کب آیا، کون سی نماز میں آیا، ہم اس سب بتاتے ہیں پہلا۔ سوال یہ کہ یہ چادر پہلی کس نے ڈالی تھی؟ اگر یہ دین اور شریعت کا حکم ہوگا تو ضرور آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلا ان میں سے کس نے جو ہے اس چادر کو ڈالا۔ یہ ابھی کچھ زمانہ پہلے شروع ہوا اور لوگوں نے شروع کر دیا، اور بعد والوں نے اس کو جواز کے جامے پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ حضرت شاہ رفیع الدین محدث، یہی وجہ ہے کہ آپ کو پرانے زمانے کے بزرگوں سے کی کتابوں سے یہ کیسے دکھایا جائے کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ وہ جب پرانے زمانے میں یہ بدعت ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، یہ بدعت ہی اب آئی ہے۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دہلی کے عالم تھے اور بڑے اچھے خاندان کے تھے اور بہت بڑے علماء کے استاذ تھے، استاذ العلماء تھے، وہ اپنی کتاب فتاوی شاہ رفیع الدین میں فرماتے ہیں، اما ارتکاب محرمات از روشن کردن چراغہا و ملبوس ساختن قبور و سرودہا و نواختن معازف بدعات شنیعہ ان و حضور چنی مجالس ممنوع۔ یہ فتاوی شاہ رفیع الدین میں صفحہ نمبر 14 کے اوپر جو ہے یہ فرماتے ہیں۔ تو یہ بزرگان دین، چونکہ یہ بدعات ان کے زمانے میں تھی نہیں، لہٰذا ان بزرگان دین سے اس کا رد بھی ثابت نہیں۔ جب یہ بدعت آئی تو انہوں نے رد شروع کر دیا، وہ میں نے رد آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ قبروں پر چادریں ڈالنے کے حوالے سے ابھی میرے پاس ایک ویڈیو آئی تھی، بریلوی مسلک کے دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری، ان کی ویڈیو آئی، وہ بتا رہے تھے کہ ظاہر ہے میں نے ویڈیو دیکھی قبروں پر چادریں ڈالنا، تو میں نے ویڈیو کو غور سے دیکھا کہ حضرت کوئی حدیث یا کوئی دلیل یا کوئی کسی کتاب سے، فقہ سے یا ادھر سے دیں گے، لیکن میں نے ان کی پوری ویڈیو دیکھ لی، مجھے تو کہیں پر کوئی دلیل نہیں ملی، الٹا وہ اس کی برائیاں بتا رہے تھے کہ ہماری چادریں ڈالنے کا جو عمل ہے، اس میں کیا کیا برائیاں ہیں۔ چادریں چڑھتی ہیں، اترتی ہیں، ان کی بھی سائیکلنگ میرا گمان ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس چادر سے صاحب مزار کو فائدہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، صاحب مزار کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہترین چادر کسی نے چڑھائی، پھر اس میں کوئی سادہ چادر چڑھاتے پھر وہ چھپ جاتی ہے۔ مزار میں چادر چڑھانا جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ نہیں اتنا ڈھیر لگا دیتے ہیں یار۔ میرے خیال میں اگر ایک درود شریف پڑھ کر صاحب مزار کو بھی ایصال ثواب کر دینا، اس سے ان کو خوشی حاصل ہوگی۔ چادر چڑھانا جائز ہے، ایک چادر ہو خوبصورت سی، بے شک اس میں درود و کلمہ جو بھی لکھا ہوا ہو، لوگوں پر اس کا روب اثر ہوتا ہے۔ صاحب مزار کو اب بھی اس کا چادر کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ پھول اگر مزار پر ہم نے رکھے
تو یہ جب تک تر رہیں گے اللہ پاک کی تسبیح کریں گے، اس سے نفع ہے صاحب مزار کا، وہ فائدہ ہے۔ بہترین چادر پر بالکل وہ سستی والی چادر آ جاتی ہے، پھر اس پر پھول آ جاتے ہیں، پھر اس پر اس طرح ہوتا ہے ہمارے ہاں جہاں مشہور مزارات ہوتے ہیں، اور غالباً چادریں پھر وہ سائیکلنگ بھی ہوتی ہو تو غالباً سنا تو ہے ویسے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ دیکھو کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، چادر کو میں نے ناجائز نہیں کہا، مزار پر چادر چڑھانا جائز ہے۔ کہ قبروں پر جو چادریں ڈالی جاتی ہیں یہ چادریں پھر دوبارہ واپس جا کے دکانوں پہ بکتی ہیں، اور ایک بہت بڑا کاروبار بزنس اس کے اوپر چل رہا ہے۔ ریسائکلنگ انہوں نے دبے لفظوں میں بول کے آگے نکل گئے، لیکن اگر ان سے وضاحت پوچھی جاتی کہ ریسائکلنگ کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے تو وہ ہمارے بریلوی مسلک کے اور ویڈیو میں بریلوی علماء تقریروں میں بتا رہے ہیں کہ ریسائکلنگ یہ ہوتی ہے کہ جناب چادروں کے خرید و فروخت ہوتی ہے تیزی سے، وہ 1 2 3 4 ڈھیر لگاتے ہیں قبروں کے اوپر، پھر قبروں کے مجاور اور قبروں پہ بیٹھے ہوئے سجادہ نشین اور وہ جو ہوتے ہیں دھمال بیچ میں لگانے والے، اور وہ قبروں کے اوپر ایک قبضہ گروپ بیٹھا ہوتا ہے، وہ ان کو پھر سیٹ کر کے ان کو استری کر کے جناب پھر دوبارہ دکان میں بھیج دیتے ہیں۔ اور یہ ایسی دنیا میں چیز ہے کہ جس کو جناب کسی مارکیٹ میں بنایا نہیں جاتا، وہ بس وہی چیز واپس مڑ کے آتی ہے۔ یہ ہے ریسائکلنگ، پھر دوبارہ مڑ کے آتی ہے، دھو کر پھر دوبارہ پہنچا دیتے ہیں، اور وہ ایک دفعہ اس کے 100 روپے 200 روپے 1000 روپے 500 روپے کی بیچ دیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ دکان پہ آتی ہے، پھر وہ 1000 کی بکتی ہے۔ وہ ایک چادر ان کو کئی ہزار کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ ہے ریسائکلنگ کا مطلب، جس کو الیاس قادری صاحب دبے لفظوں میں بول کے چلے گئے۔ دوسرا نقصان انہوں نے بتایا کہ جناب ڈھیر لگا دیتے ہیں چادروں کا۔ جناب آپ نے جب لوگوں کو یہ بتایا کہ چادریں ڈالنے پہ ثواب ہے، تو وہ زیادہ ثواب کرنے سے آپ کیوں کترا رہے ہیں کہ وہ ثواب بیچارے زیادہ کر رہے ہیں؟ تو کرنے دو، پھر جب ثواب ہی ہے تو زیادہ کرو۔ آپ کو کس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ قبروں پہ چادریں ڈالنا ثواب ہے، پھر دوسری طرف آپ کہتے ہو کہ جناب ڈھیر لگا دیا۔ بھائی ثواب اور ڈھیر سارا کر رہے ہیں تو جنت میں جائیں گے نا، آپ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ ثواب بول کے بھی گھبرا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو ایک چادر ان کے ڈالنے کا گناہ ہمارے سر پہ آئے گا تو یہ زیادہ ڈالیں گے تو بہت سارا بوجھ ہمارے کندھوں پہ آئے گا، تو آپ اس سے ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید یہی وجہ ہو۔ پھر آپ نے کہا کہ چادر پہ کلمہ لکھا ہوا ہو، درود لکھا ہوا ہو، وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ ذرا اس بات پہ تصور کریں، قبر زمین پہ ہوتی ہے، مٹی میں ہوتی ہے، آپ کہتے ہو کہ درود اور کلمہ لکھ کر اس کے اوپر بچھا دو، زمین پہ ڈال دو۔ اگر کوئی اور اس طرح کرے تو آپ فوراً کہیں کہ جناب اس نے درود کی توہین کر دی، اس نے کلمے کی توہین کر دی، زمین پہ اس نے جو ہے لکھا ہوا ڈال دیا، اور آپ لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جناب قبروں پہ کلمے اور درود والی چادریں بھی ڈالو۔ الیاس قادری صاحب آپ اس بات کو سوچتے نہیں ہیں؟ تنہائی میں بیٹھیں، تھوڑا سا ہمارے کہنے پہ آپ تھوڑی دیر ایک دفعہ سوچ لیں اپنے گریبان میں سر جھانک ڈال کر کہ کیا آپ جو لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ قبروں کے اوپر کلمے لکھ کر درود لکھ کر چادریں ڈال دو، کیا یہ توہین کے زمرے میں نہیں آتا؟ آپ خود سوچیں اس کو نا، کیونکہ آپ کے قانون اور قاعدوں کے مطابق تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو ایک تو یہ آپ نے کہہ دیا، پھر آپ نے اس کے بعد کہا کہ جناب چاہیے درود پڑھ کے ثواب پہنچا دیں۔ چادریں ڈالنا، کوئی چادریں لوگ ڈالتے ہیں ریسائکلنگ ہوتی ہے تو درود پڑھ کے ثواب پہنچا دیں۔ ہم کافی عرصے سے آپ کو یہ کہتے ہوئے آئے ہیں، آپ کے علماء کو بھی کہتے ہوئے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو نیکی کی طرف لگائیں، اچھی باتیں بتائیں کہ جو کر کے لوگ میت کو ثواب پہنچائیں۔ آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ چادریں ڈالو۔ اب جب لوگوں نے چادریں ڈالنی ہی شروع کر دی بقول، اب ظاہر ہے کہ آپ کے بولنے کا مطلب ہے کہ درود پڑھ کے درود پڑھ کے ثواب پہنچاؤ، گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ درود پڑھ کے بھی ثواب پہنچتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات پہنچ چکی ہے کہ درود لوگوں نے چھوڑ دیا، چادروں پہ گزارے ہو رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک بات کی کہ میں ناجائز نہیں کہہ رہا۔ الیاس قادری صاحب آپ کو اس میں کیا خوبی نظر آ گئی ہے کہ آپ اس کو پھر بھی ناجائز نہیں کہتے، جبکہ آپ کے بقول ایک چادر ڈالنا ثابت نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ثواب بتنی آپ سمجھتے ہیں، یعنی وہ آپ بتائیں گے ریسائکلنگ ہو رہی ہے، اس کو صاحب مزار کو چادر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ بتائیں۔